الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اسی کی عطا کی ہوئی توفیق سے ہم سب کافی دیر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ علماء کرام اپنے اپنے انداز سے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اور یقیناً ہم سب کو سیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس عقیدے کی سینسٹیوٹی کہ کس قدر یہ حساس اور کتنا ضروری ہے، وہ سمجھنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اور کوئی لمبے چوڑے دلائل وہ نہ جاننا چاہے تو صرف یہ کہ کتنا ضروری ہے، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ بس اب اس میں کسی طرح کا تردد، ڈاؤٹ، شک کسی لیول کا بھی آ جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ تو جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری یہ عقیدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے اور اسی پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، کنز ہر بے کسو بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا عبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت تھے، اور ہمارے علماء نے شروع سے لے کر ہمیں کانٹ چھانٹ کے بالکل واضح کر کے عقائد عطا فرما دیے، لکھ کر دے دیے، پھر علماء تربیت فرما رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ جس شخص کے حوالے سے کافی دیر سے اب سن رہے ہیں، یعنی جس کو اگر یہ ثابت کرنا پڑ جائے کہ کیا وہ انسان ہے تو یہ بھی مشکل ہے، کہ جتنی ساری اس کی خرافات، دجل فریبیاں، غلط بیانیاں اور مختلف اس کے کلیمز جو علماء نے اس کی کتابوں سے نکالے، ایک کلیم نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں، کبھی بروزی نبی، کبھی ثانی محمد ہوں، کبھی جو ہے میں مہدی ہوں، اور کبھی اس کا یہ بھی دعویٰ کہ میں مسیح موعود ہوں۔
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ وعدہ دیا گیا نا کہ ان کا نزول ہوگا، تو اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، اور پھر کبھی کہا کہ وہ مسیح موسوی تھے، میں مسیح محمدی بن کر آیا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یقیناً قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اور وہی مسیح موعود ہے حقیقت میں، جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ختم نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن منکرین حدیث ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی وفات ہو چکی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پہ لٹکایا، لیکن ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، بلکہ فما قتلوہ یقیناً، کہ یقیناً ان نے ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اس کا جو پس منظر ہے احادیث مبارکہ میں، تفاسیر میں، وہ اس طرح ہے، مختلف تعویلات اس کی بیان کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ تو ایک روایت تو اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 17 کمپینین، 17 حواری، اور ایک روایت میں 19، ایک روایت میں ہے 12، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 12، 17 یا 19 یہ حواری ایک گھر میں موجود تھے، جس کو آ کر یہودیوں نے گھیر لیا اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کی سازش تھی، یہ پلان تھا۔ جب آپ کو پتا چلا کہ گھیر لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے اندر لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے 12، 17 یا 19 حواری، سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا فرما دی۔ جب یہودی اندر پہنچے، ان کو دیکھا تو ساری عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی، اب سمجھ نہیں آ رہی، کہا تم نے ہم پر جادو کر دیا، ہم سب کو قتل کر دیں گے، ہمیں بتاؤ عیسیٰ کون ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا کہ کون ہے کہ جو آج قربانی دے اور جنت میں میرا رفیق بن جائے۔ تو ان میں سے ایک حواری نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ہوں نا، میں اپنی جان دوں گا، اور میں جنت میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہودیوں کے سامنے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو یہودیوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا اور ان کو اٹھا لیا۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ پر ایمان رکھنے والوں میں ایک منافق تھا۔ جب یہودی آپ کا پیچھا کر رہے تھے تو وہ مخبری کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں، اب کہاں گئے ہیں۔ تو جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام تھے، اسی جگہ پر جب وہ اندر پہنچا، پیچھے یہودی آ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور اس مخبر کو، وہ جو منافق تھا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ اب یہودی اندر داخل ہوئے تو ان نے سمجھا یہی عیسیٰ ہے، اس کو قتل کر دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں میں پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے اپنے نبی کو محفوظ رکھا، اور جو رب کا وعدہ تھا، جو اس کی مشیت، اس کی رضا ہے کہ قرب قیامت میں ان کو پھر نازل کرنا ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا قیامت سے پہلے، وہ اس دنیا میں اتریں گے۔ کس وقت؟ جب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، دجال نکل چکا ہوگا، دجال آئے گا اور وہ طرح طرح کے کرتب دکھائے گا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور دجال کا انداز کیا ہوگا کہ وہ جس طرف جا رہا ہوگا، ایک سائیڈ پہ جنت ہوگی، دوسری سائیڈ پہ دوزخ ہوگی، وہ درخت اگا رہا ہوگا، وہ سبزہ اگا رہا ہوگا، بارشیں برسا رہا ہوگا، وہ ایک نوجوان کو بلا کر قتل کر کے
اسے زندہ کرے گا، لوگوں کو یہ کرتب دکھا رہا ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو میں بارش برساتا ہوں، میں سبزہ اگاتا ہوں، میں درخت اگاتا ہوں، میں مویشیوں کو پالتا ہوں۔ وہ دیکھے گا مویشیوں کی طرف، اور اس کے ماننے والوں کے مویشی جانور اینیملز وہ فربا ہو جائیں گے، ان کے تھنوں میں دودھ آ جائے گا، بہت موٹے تازے ہو جائیں گے۔ سارے یہ کرتب دکھائے گا، بارش برسانا، سبزہ اگانا، درخت اگانا، بلکہ کسی نوجوان کو بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کرے گا اور پھر لوگوں کو دعوت دے گا کہ مانو مجھے خدا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ روایات میں موجود ہے کہ پہلا دعویٰ اس کا بھی نبوت کا، پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ نہیں میں تو خدا ہوں، میں دیکھو یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں تو یہ بھی دکھا سکتا ہوں، زندگی بھی دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، جن لوگوں کی رٹ ہی یہ ہے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ درخت کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جن کی الوہیت کا معیار ہی یہ ہے، تو جس وقت یہ دجال سب کچھ دکھا دے گا، بارش برسا دے گا، سبزہ اگا دے گا، درختوں کو اگا دے گا، مویشی فربا ہو جائیں گے اور وہ کسی کو مار کر زندہ بھی کر دے گا، تو جن کی الوہیت کا معیار ہی یہ ہے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، سبزہ اگانے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، وہ تو اسی وقت مان لیں گے کہ ساری زندگی گردان ہی یہ پڑی ہے کہ جو بارش برسائے وہ اللہ ہے، جو درخت اگائے وہ اللہ ہے، جو زندگی دے وہ اللہ ہے۔ جب وہ کہے گا مانو میں خدا ہوں، یہ تو مان جائیں گے، لیکن جو حضور غوث پاک کا ماننے والا ہوگا، جب اس سے مخاطب ہوگا، ارے میں نے یہ دکھا دیا، بارش برسا دی، میں نے مردہ کو زندہ کر دیا، مان مجھے کہ میں خدا ہوں، ارے وہ کہے گا تو لائن ہے، تو کافر ہے، اور یہ تو میرے غوث بھی کر دیتے تھے، ہم نے تو انہیں خدا نہیں مانا، تمہیں کیسے مان لے؟ تو الوہیت کا معیار صرف یہ کہ جو سبزہ اگا دے، جو درخت اگا دے، جو بارش برسا دے، وہ رب ہو گیا، وہ یہ سارے کام کرے گا۔ تو اس وقت جب ایک نوجوان کے وہ 2 ٹکڑے کرے گا، اسے زندہ کر دے گا۔ اب ایک سچے مومن کی آزمائش بھی ہوگی، وہ بھی سامنے آئے گا، اس کو دکھائے گا، وہ نہیں مانے گا، اس کو دکھائے گا 2 ٹکڑے کر کے اور زندہ کرے گا، کہے گا وہ کہے گا اب تو اور یقین ہو گیا کہ تو لعین ہے، تو کافر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافارہ، اور مومن ہی پڑھ سکے گا۔ اس کا مطلب ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی داڑیاں رکھتے ہیں، یہ بھی پگڑیاں باندھتے ہیں، تو کیسے پتہ ہمیں چلے؟ پتہ چلتا ہے جب سینے میں عشق مصطفیٰ کا نور ہو۔ آپ کو بولنے سے ہی پتہ چل جائے گا یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ 4-5 فضائل بیان کر کے تنقیص کی طرف آ جائے گا، غلاظت نکلے گی کہ جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس وقت بھی مومن پہچانے گا کہ اس کے ماتھے پر تو لکھا ہوا ہے یہ کافر ہے، اس کے سامنے زندہ کرے گا، وہ کہے گا مجھے اور یقین ہو گیا ہے کہ تو کافر ہے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں مسجد کے مشرقی مینارہ پر ہوگا۔ 2 زرد حلے پہنے ہوں گے، 2 چادریں ہوں گی، اور اس وقت جب آپ وہاں اتریں گے، آپ کی سانس کی خوشبو اس لائن تک پہنچے گی، دجال تک، اور دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کا پیچھا کر کے اس کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ اس طرح اس کا ناس کا خاتمہ ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حق ہے، وہی مسیح موعود ہیں، وہ آئیں گے۔ یہ بدبخت جو دعویٰ کرتا رہا کہ میں مسیح موعود ہوں، لیکن اس کے بارے میں پڑھیں تو یہ وہ مسیح موعود نہیں جو ہمارے ہیں، بلکہ اس کا انداز، اس کی دجل فریبی، اس کی غلط بیانی، اس کی جال سازی، اس کی فریب کاریاں، وہ ساری وہ صفات ہیں جو اس میں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہوگا۔
یہ مسیح موعود نہیں جو ان کے مقابلے میں دجال ہوگا وہ ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بتا دیا گیا، پہلے بشارتیں دی گئیں کہ یہ آئے گا، میں آؤں گا، وہ میں ہی ہوں، میں آ گیا۔ میں کہتا ہوں ہاں بتا دیا گیا، صرف تمہارا نہیں، تمہارے ساتھ 29 اور کا بھی بتا دیا گیا ہمیں کہ 30 پورے دجال آئیں گے، تو ان میں سے ایک ہے۔ تو جن 30 کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے دی کہ 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ہی مسیلمہ کذاب تھا، اسود انسی بھی ان میں سے تھا، اور یہ قادیانی بھی انہی میں سے ایک تھا۔ تو یہ مسیح موعود نہیں، اس کے کتنے سارے جھوٹے دعوے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا۔ جب نزول ہوگا فرمایا زمین کو عدل سے بھر دیں گے، انصاف قائم کریں گے، اور فرمایا بتاؤ وقت کیسا ہوگا جب ابن مریم تم میں ہوگا لیکن امام تم ہی سے کوئی ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں، ان کو نبوت پہلے مل چکی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر آئیں گے، شریعت محمدی کا پرچار کریں گے، وہ اسی دین کی تبلیغ کریں گے، وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حق ہے، اس وقت پوری دنیا میں اسلام ہوگا، پوری دنیا میں اسلام ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں آئیں گے، جیسے باقی انسان زندگی گزارتے ہیں ایسے وہ بھی زندہ رہیں گے، جیسے دوسرے انسانوں کو وفات آتی ہے ایسے ہی ان کو بھی آئے گی، شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، 40 سالہ زندگی گزار کر پھر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، اور میری قبر پر بھی آئیں گے، اور میری قبر پر آ کر مجھے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسیح کے موعود ہیں ان کے بارے میں بیان فرما دیا کہ وہ آئیں گے، کیا کیا انداز ہوگا، قرب قیامت میں آئیں گے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا اور صحابہ نے بھی سرکار سے یہ تربیت پا کر یہ فرمایا آگے اپنی اولادوں کو، جاننے والوں کو، کہ اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں تو ان کا ساتھ دینا، ہمارا سلام ان کو کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔